سلام مسنون UGC نیٹ JRF اردو چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اردو زبان کی ابتدا کے متعلق نظریات۔ اردو کی ابتدا و آغاز کے بارے میں کئی مختلف و متضاد نظریات ملتے ہیں۔ یہ آپس میں اس حد تک متضاد یعنی ولوم کہ ایک انسان چکرا کر رہ جاتا ہے۔ ان مشہور نظریات میں ایک بات مشترک ہے یعنی ایک جیسی ہے کہ ان میں اردو کی ابتدا کی بنیاد برصغیر کے معنی ہوتے ہیں پاکستان اور ہندوستان میں مسلمان فاتحین کی آمد پر رکھی گئی ہے، اور بنیادی استدلال یہ ہے کہ اردو زبان کا آغاز مسلمان فاتحین کی ہند میں آمد اور مقامی لوگوں سے میل جول اور مقامی زبان پر اثرات و تاثر سے ہوا، اور ایک نئی زبان معرض وجود میں آئی جو بعد میں اردو کہلائی۔ کچھ ماہرین لسانیات نے اردو کی ابتدا، لسانیات کسے کہتے ہیں؟ زبان کا سائنٹیفک طور پر جو مطالعہ کیا جاتا ہے، سائنٹیفک طور پر جو مطالعہ کیا جاتا ہے اسے لسانیات کہتے ہیں۔ اردو کی ابتدا کا چراغ قدیم آریاؤں کے زمانے میں لگانے کی کوشش کی ہے۔ بہرطور اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا ذرا مشکل ہے۔ اردو زبان کے محققین اگرچہ اس بات پر متفق ہیں کہ اردو کی ابتدا مسلمانوں کی آمد کے بعد ہوئی، لیکن مقام اور نوعیت کے تعین اور نتائج کے استخراج میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس انداز سے اگر اردو کے متعلق نظریات کو دیکھا جائے تو وہ نمایاں طور پر چار مختلف نظریات کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ دکن میں اردو نصیرالدین ہاشمی یعنی دکن میں اردو ہے یہ نظریہ، اور یہ کتاب بھی ایک دکن میں اردو، اس کے مصنف ہیں نصیرالدین ہاشمی۔ اردو زبان کا چراغ دکن میں لگاتے ہیں۔ ان کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ طلوع اسلام سے بہت پہلے عرب ہندوستان میں مالابار کے ساحلوں پر بغرض تجارت آتے تھے۔ تجارت کے ضمن میں ان کے تعلقات مقامی لوگوں سے یقیناً ہوتے تھے۔ تجارت یعنی ویاپار کرنے۔ روزمرہ کی گفتگو اور لین دین کے معاملات میں یقیناً انہیں زبان کا مسئلہ درپیش آتا ہوگا۔ اسی میل ملاپ اور اختلاط و ارتباط کی بنیاد پر نصیرالدین ہاشمی نے یہ نظریہ ترتیب دیا کہ اس قدیم زمانے میں جو زبان عربوں اور دکن کے مقامی لوگوں کے مابین مشترک وسیلہ اظہار قرار پائی وہ اردو کی ابتدائی صورت ہے۔ جدید تحقیقات کی روشنی میں یہ نظریہ قابل قبول نہیں۔ ڈاکٹر غلام حسین اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں، عربی ایک سامی النسل زبان ہے، جبکہ اردو کا تعلق آریائی خاندان سے ہے، اس لیے دکنی میں اردو کی ابتدا کا سوال خارج از بحث ہو جاتا ہے۔ دکن میں اردو شمالی ہند سے خلجی اور تغلق عساکر کے ساتھ آئی اور یہاں کے مسلمان سلاطین کی سرپرستی میں اس میں شعر و ادب تخلیق ہوا۔ بہرکیف اس کا تعلق اردو کے ارتقاء سے ہے، ابتدا سے نہیں۔ ارتقاء یعنی عروج، شروعات سے ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو جنوبی ہند یعنی دکن کے مقامی لوگوں کے ساتھ عربوں کے تعلقات بالکل ابتدائی اور تجارتی نوعیت کے تھے۔ عرب
تاجروں نے کبھی یہاں مستقل طور پر قیام نہیں کیا۔ یہ لوگ بغرض تجارت آتے، یہاں سے کچھ سامان خریدتے اور واپس چلے جاتے ہیں۔ طلوع اسلام کے ساتھ یہ عرب تاجر مال تجارت کی فروخت اور اشیائے یعنی چیزیں ضرورت کے تبادلے کے ساتھ ساتھ تبلیغ اسلام بھی کرنے لگے، یعنی دین و دنیا میں بھی۔ اس سے تعلقات کی گہرائی تو یقیناً پیدا ہوئی، مگر تعلقات استواری اور مضبوطی کے اس مقام تک نہ پہنچ سکے جہاں ایک دوسرے کا وجود ناگزیر ہو کرگانگت کے مضبوط رشتوں کا باعث بنتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ نزدیکی اور قرب پیدا نہ ہو سکا جہاں زبان میں اجنبیت کم ہو کر ایک دوسرے میں مدغم ہو جانے کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ عربوں کے یہ تجارتی و مقامی تعلقات لسانی سطح پر کسی بڑے انقلاب کی بنیاد نہ بن سکے، البتہ فکری سطح پر ان کے اثرات کے نتائج سے انکار نہیں۔ دوسرا نظریہ ہے سندھ میں اردو۔ یہ سید سلیمان ندوی کا نظریہ ہے اور ان کی کتاب ہے نقوش سلیمانی، اس میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے۔ پنجاب میں اردو، یہ نظریہ ہے محمود شیرانی کا، ان کی بک کا نام بھی پنجاب میں اردو ہے۔ انہوں نے پنجاب سے اردو کی پیدائش بتایا ہے۔ اور ایک تھا دہلی میں اردو، یہ نظریہ مسعود حسین خان نے پیش کیا۔ یہ چاروں نظریے ہیں اس میں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ تین تو ویسے بس مین چیز یہی ہے، اس میں پنجاب میں اردو یعنی پنجاب میں اردو زبان کے پیدا ہونے کا نظریہ پیش ہے، اور ایک ہے سندھ میں اردو یعنی وادی سندھ میں اردو کی پیدائش کا نظریہ پیش ہے، اور چوتھا کیا تھا، دہلی اور نوائی دہلی میں یہ مسعود حسین خان کا نظریہ پیش ہے۔ اسی سے متعلق ان میں یہ کہا گیا ہے۔